بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یاسر ہب اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ خواتین و حضرات، دجال کے فتنہ کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت جب دجال ظاہر ہوگا تو وہ ایک شخص سے کہے گا کہ اگر میں تیرے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دوں تب تو میرے رب ہونے اور خدا ہونے کی گواہی دے دے گا۔ تو وہ سامنے والا شخص کہے گا کہ اگر تو میرے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دے گا تو میں تجھے اپنا رب مان لوں گا۔ پس یکا یک یہ اشارہ کرے گا اور دو مجسمے اس کے ماں باپ کی شکل میں اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے بیٹا یہ تیرا رب ہے، تو اس کا کہنا مان۔ محترم ناظرین، کسی کو مارنا یا کسی کو زندہ کرنا خالصتاً اللہ تبارک و تعالی کا فعل ہے، اور اللہ کے بعد یہ معجزہ اللہ تعالی کی عطا سے ہی اس کے ایک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اور مادرزاد اندھوں کو بینائی بخش دیتے تھے، اور کبھی کبھار وہ چلتے ہوئے زمین سے مٹی اٹھا کر اس کی چڑیا بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ اڑنے لگتی تھی۔ اور ابھی جو آپ نے بیان کردہ حدیث سنی اس میں یہی صفت دجال کی بتائی جا رہی ہے۔ ناظرین اکرام، دجال یہ سارا کھیل کس طرح کھیلے گا تو اس کے لیے آپ کو اینڈ تک ہماری ویڈیو میں ساتھ چلنا پڑے گا۔ محترم ناظرین، آج سے 6 سال قبل ہولوگرام کے ذریعے ایک شو میں مائیکل جیکسن کو زندہ کر کے سامنے لا کر دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا گیا تھا، جبکہ وہ تو اس سے کئی سال پہلے کا مر چکا تھا۔ اسی طرح کوریا میں ایک بچی جو اپنی ماں کی بہت لاڈلی اور اکیلی تھی، جب وہ ایک بیماری سے فوت ہو گئی تو اس کی ملاقات اس کی ماں سے کروائی گئی تھی۔ یہ سارا کھیل ایک ٹیکنالوجی کے ذریعے کھیلا جا رہا ہے جس کو ورچوئل ریئلٹی کہتے ہیں۔ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جس میں کسی بھی چیز کی 3D ویڈیو کو گرافک ڈیزائن کر کے گرین سکرین کے ذریعے ایڈٹ کر کے 4 مختلف لیزر پروجیکٹس میں داخل کر دیا جاتا ہے، جو مل کر اپنے اندر تصویر کو ایک نقطہ پر لاتے ہیں جس سے ایک حقیقی منظر بن کر سامنے آ جاتا ہے، جس کو دیکھنے والا شخص دور سے یہی سمجھتا ہے کہ بالکل میرے سامنے وہ شخص حقیقتاً موجود ہے۔ محترم ناظرین، یہ ٹیکنالوجی جہاں فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے، وہیں اس سے ہر شخص کا مجسمہ بنا کر اس کی ذات کے حوالے سے کوئی بھی کام کروایا جا سکتا ہے، جو سراسر دھوکہ اور فریب ہوگا۔ خواتین و حضرات، دجال کے معنی بھی دھوکہ اور فریب کے ہی ہیں، جو اپنے آپ کو انسانوں کا مسیح بتائے گا لیکن حقیقت میں لوگوں کو دھوکہ اور فریب دے کر لوٹے گا۔ اس کی مثال آپ بل گیٹس جیسے شخص سے بھی لے سکتے ہیں کہ دیکھنے میں انتہائی خوش اخلاق اور غریبوں کی مدد کا ڈنڈورا پیٹنے والا انسان، پولیو وائرس سے لے کر کرونا وائرس تک ہر جگہ دجالی لشکر کا سپورٹر بنا ہوا نظر آتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص اللہ کے علاوہ انسانوں کو زندگی یا موت بانٹتا پھرے؟ ناظرین، ہر انسان کی پیدائش کے ساتھ بالکل اسی رنگ، آواز اور عادت کے لحاظ سے ایک جن کو پیدا کیا جاتا ہے جسے اس کا ہمزاد کہا جاتا ہے۔ یہ وہی ہمزاد ہے جس کے ذریعے اکثر و بیشتر ہمارے بازاری عمل لوگوں پر دم درود اور جادو کرتے نظر آتے ہیں، اور دجال کے پاس جنوں کا ایک لشکر اور گروہ قید ہوگا جو ہر شخص کی شکل، آواز اور روپ دھارنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا تھا؟ فرمایا ہاں، لیکن اللہ نے میرے شیطان پر مجھے غلبہ دے دیا ہے اور میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے۔ ناظرین، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ دجال کی تمام شعبدہ بازیاں یا تو ٹیکنالوجی کے سہارے پر وقوع پذیر ہوں گی اور یا جادو اور جنات کے سہارے پر وہ یہ کام کروائے گا۔ اسی لیے دجال کی شعبدہ بازیوں اور اس کی مکاریوں اور فریب سے متاثر ہونے والے لوگ زیادہ تر یا تو کافر ہوں گے اور یا وہ لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا اور جدید دنیا اور ٹیکنالوجی کے ساتھ چلنے والا تصور کرتے ہیں، جبکہ اہل ایمان اس کی چالوں میں بالکل نہیں پھنسیں گے۔ چنانچہ اسی حدیث کے آخر میں ہے کہ دجال ایک ایمان والے شخص کو اپنے ہاتھوں سے چیر کر مار ڈالے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا تو وہ زندہ ہوتے ہی زبان حال سے پکار اٹھے گا کہ تو دجال اکبر ہے، میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ دجال اس کو دوبارہ غصے میں آ کر جب قتل کرنا چاہے گا تو اس کو قتل نہیں کر پائے گا، لہٰذا ایمان والے لوگ اس کے شر اور فتنے سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے۔